السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی توقع ہے کہ آپ گھروں میں رہتے ہوئے اپنا کام بخوبی سر انجام دے رہے ہوں گے۔ اپنے تدریسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی ڈائری کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں گے آپ، دن ہے آج منگل، تاریخ ہے آج 11 اگست 2020، تدریسی سلسلہ نمبر 15 جی۔ تو مضمون ہے ہمارا تاریخ جماعت ہفتم۔ ڈائری آپ کی آج جائے گی باب نمبر 2، مغلیہ سلطنت کا استحکام۔ پڑھائی یاد کریں گے آپ اس میں صفحہ نمبر 43۔ اہم نکات اس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ بھائیوں کے درمیان مارکوں کی تفصیل۔ کن بھائیوں کے درمیان؟ شاہ جہاں کے بیٹے، جن کے متعلق ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا۔ چلتے ہیں اپنے کتاب صفحہ نمبر 43 کی طرف۔ الرحمن الرحیم، یہ ہے آپ کا کتاب صفحہ نمبر 43، جس پہ آج ہم پڑھیں گے بھائیوں کے درمیان مارکوں کی تفصیل۔ کن مارکوں کی تفصیل؟ جو ہم نے پیچھے کل پڑھا تھا کہ اورنگزیب، شجاع، دارالشکوہ اور مراد، ان چاروں بھائیوں میں شاہ جہاں کے تخت کے لیے جو جنگ ہوئی تھی، جو سازشیں ایک دوسرے کے خلاف یہ کرتے رہے، یا پھر جو مارکے انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف سر انجام دیے، ان کی تفصیل آج ہم پڑھیں گے۔ پہلا مارکہ ہے شجاع اور دارالشکوہ کا مقابلہ۔ شجاع اپنا لشکر لے کر آگرہ کی جانب روانہ ہوا اور بلا مزاحمت بنارس پہنچا، بلا مزاحمت، بغیر کسی زحمت کے۔ دارالشکوہ نے اس کے مقابلے کے لیے اپنے بڑے بیٹے کو بھیجا۔ فروری 1658 کو بنارس کے قریب یہ مارکہ ہوا۔ شجاع کو شکست ہوئی اور وہ بنگال کی طرف بھاگ گیا۔ دوسرا مارکہ کب ہوا؟ اورنگزیب اور مراد کی مشترکہ فوج کا دارالشکوہ سے مقابلہ۔ مشترکہ فوج یعنی اکٹھی فوج۔ اور مراد کی مشترکہ پیش قدمی کا سن کر دارالشکوہ نے اپنا لشکر روانہ کیا۔ اجین کے قریب دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا۔ اس میں دارالشکوہ کی فوج کو شکست ہوئی اور وہ میدان سے بھاگ گیا۔ اس جنگ سے اورنگزیب کی فوجی طاقت کی دھاک بیٹھ گئی۔ دھاک بیٹھ جانا یہ ایک محاورے کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ دھاک بیٹھ جانا، اس کا مطلب ہوتا ہے قدم جما لینا، اپنا روب جما لینا۔ تیسرا مارکہ اورنگزیب اور مراد کی مشترکہ فوج کا دارالشکوہ سے دوبارہ مقابلہ۔ دارالشکوہ کی فوج کو شکست دے کر اورنگزیب اور مراد گوالیار پہنچے اور یہاں سے آگرہ کی طرف چل پڑے۔ اب وہ آگرہ کے قریب تھے کہ دونوں لشکروں کا دوبارہ سامنا ہو گیا۔ دارالشکوہ نے اندھا دھند گولہ باری شروع کر دی۔ اندھا دھند گولہ باری، اندھا دھند کا مطلب ہوتا ہے بغیر دیکھے، بغیر سوچے سمجھے کہ کس طرف کیا، بغیر کسی بھی پلاننگ کے، بس اس نے فوراً سے جو ہے وہ گولہ باری شروع کر دی۔ اورنگزیب کی فوج نے سخت مزاحمت کے باوجود بڑی ہمت سے لڑائی جاری رکھی۔ جنگ کے عروج پر دارالشکوہ زخمی ہو گیا۔ شدید زخمی حالت میں جان بچا کر آگرہ کی طرف بھاگ گیا۔ اس کی فوج نے سمجھا کہ وہ مارا گیا ہے، اس لیے اس کی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اورنگزیب نے آگرہ پر قبضہ کر لیا تو دارالشکوہ دلی کی طرف بھاگ گیا۔ ظاہری بات ہے، کسی بھی گروپ یا کسی بھی ٹیم کا لیڈر جب لڑکھڑا جاتا ہے، جب وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو ٹیم کے باقی ممبرز جو ہوتے ہیں وہ خود بخود لڑکھڑانے لگتے ہیں۔ یہی حالات جو ہیں وہ اس وقت دارالشکوہ کی فوج کے ساتھ ہوا۔ جب وہ خود بھاگ گیا تو اس کے پیچھے اس کے فوج، اس کے سپاہی، وہ بھی لڑکھڑا گئے اور پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ آگرہ کا انتظام کرنے کے بعد اورنگزیب اور مراد دارالشکوہ کے تعاقب کے لیے روانہ ہوئے۔ تعاقب ہوتا ہے پیچھا کرنا۔ راستے میں اورنگزیب کو شاہ جہاں کا ایک خفیہ خط ملا، جس میں شاہ جہاں نے مراد کو اورنگزیب کا ساتھ چھوڑنے کا مشورہ دیا اور اسے دلی کے تخت کی پیشکش کی گئی۔ اس پر اورنگزیب نے کمال ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے مراد کو گرفتار کر کے گوالیار کے قلعے میں نظر بند کر دیا۔ نظر بند کرنا ہوتا ہے قید کرنا۔ شاہ جہاں نے جب مراد کو ایک علیحدہ آفر دی، یعنی علیحدہ ایک مشورہ، ایک علیحدہ تجویز دی، تو اس پر جو ہے اورنگزیب نے بہت ہی ہوشیاری دکھاتے ہوئے مراد کو بھی، حالانکہ مراد اس کا ساتھی تھا، لیکن تخت کے لالچ میں اس نے اسے بھی نظر بند کروا دیا۔ اس طرح اورنگزیب نے اپنے تخت کے حصول میں ایک اور دعوے دار سے چھٹکارا حاصل کر لیا، یعنی پہلے دارالشکوہ کو اس نے اچھی شکست دی اور اس کے بعد مراد کو بھی قید کر لیا۔ اب بچ گیا تھا صرف ایک شجاع۔ شاہ جہاں
اورنگزیب نے مراد کی گرفتاری کے بعد جولائی 1658 میں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ شاہجہاں اورنگزیب کے آگرہ پر قبضہ کرنے کی وجہ سے اس سے ناراض تھا، تاہم شاہجہاں کی ایک بیٹی نے باپ بیٹے میں صلح کروائی، مگر ایک روایت کے مطابق اسی دوران ایک خط پکڑا گیا جس میں شاہجہاں نے دلی میں موجود دارالشکوہ کو لکھا تھا کہ وہ دلی میں رہے اور اس کے جانشین کا جلد فیصلہ کر لیا جائے گا۔ اورنگزیب نے اس خط کے پکڑے جانے کے بعد شاہجہاں سے سختی برتی اور اسے قلعے میں نظر بند کر دیا گیا۔ شاہجہاں کا انتقال 1666 کو اسی نظر بندی کے دوران میں ہوا تھا۔ شاہجہاں تو ظاہری بات ہے وہ ایک والد بھی تھا، ایک بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی جذبات تھے کہ میری تمام اولاد برابر حصہ لے، برابر علاقوں میں تخت نشینی کر لے، لیکن اورنگزیب میں اس قدر اپنی طاقت کو بڑھانے کا لالچ بڑھ چکا تھا کہ اس نے اپنے والد کو بھی قید کروا دیا اور اپنے تمام بھائیوں کو بھی شکست دیتا چلا گیا۔ اس کے بعد چوتھا معرکہ جو تھا اورنگزیب اور شجاع کا مقابلہ، یعنی پہلے تو 3 بھائیوں کے ساتھ وہ 3 مقابلے کر چکا تھا، اب اس کا چوتھا مقابلہ شجاع کے ساتھ تھا۔ اورنگزیب کو دارالشکوہ کے تعاقب میں مشغول پا کر، دارالشکوہ کے پیچھے، تعاقب مطلب پیچھا کرنا، مشغول یعنی شامل، اس ایک ایکٹیویٹی، اس ایک سرگرمی میں وہ اس قدر ملوث ہو گیا تھا کہ اب شجاع نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ اورنگزیب کو دارالشکوہ کے تعاقب میں مشغول پا کر شجاع نے ایک بار پھر قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا، یعنی اس نے سوچا کہ اورنگزیب تو دارالشکوہ کا پیچھا کرنے میں اس قدر ملوث ہے کہ اب میں اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ وہ ایک لشکر اور عمدہ توپ خانہ لے کر بنگال سے الہ آباد پہنچا اور آگرہ کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ اورنگزیب نے دارالشکوہ کا تعاقب ترک کر کے شجاع کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ تعاقب ترک کرنا یعنی اس کا پیچھا کرنے کا فیصلہ چھوڑ دیا اس نے۔ اب اس نے فیصلہ کیا کہ پہلے وہ شجاع کا مقابلہ کرے گا۔ جنوری 1659 کو دونوں بھائیوں میں لڑائی ہوئی جس میں شجاع کو شکست ہوئی۔ شجاع مشرقی بنگال کی طرف بھاگ گیا۔ شجاع بھی اپنی شکست مان کر مشرقی بنگال کی طرف بھاگ گیا۔ اب اورنگزیب کا راستہ بالکل صاف ہو چکا تھا، لیکن اس کے بعد ایک 5واں معرکہ مزید سرانجام ہوا، اور وہ 5واں معرکہ کن کے درمیان تھا؟ اورنگزیب اور دارالشکوہ کا دوبارہ مقابلہ کیوں ہوا؟ کیونکہ دارالشکوہ کو شاہجہاں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا، اس کی بہت زیادہ مدد کی تھی، اسے بہت زیادہ فوج اور سپاہی مہیا کیے تھے، جس کی وجہ سے وہ اورنگزیب کے ساتھ دوبارہ مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اتر آئے۔ شجاع اور اورنگزیب کی باہمی چپکلی سے فائدہ اٹھا کر دارالشکوہ نے خوب تیاری کی۔ وہ ملتان میں موجود تھا، وہاں سے وہ سندھ اور سندھ سے اجمیر پہنچا۔ اس نے کئی راجاؤں سے مدد کی درخواست کی، چند ایک نے اس کو مدد کا یقین بھی دلایا۔ اجمیر شریف میں اورنگزیب کا مقابلہ دارالشکوہ سے ہوا۔ لڑائی کے وقت کئی راجاؤں نے وعدے کے باوجود دارالشکوہ کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیا۔ دارالشکوہ کو لڑائی میں شکست ہوئی اور وہ میدان جنگ سے بھاگ گیا۔ دارالشکوہ مدد کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا تھا کہ اسے گرفتار کر لیا گیا، اس پر مقدمہ چلایا گیا اور بعد ازاں اسے قتل کر دیا گیا۔ دارالشکوہ کے قتل کے بعد اس کے بیٹے سلیمان شکوہ نے بدلہ لینے کی کوشش کی، مگر اسے بھی گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا۔ یوں اورنگزیب کے مقابل تخت کے تمام دعوے دار راستے سے ہٹا دیے گئے اور وہ بلا شرکت غیر برصغیر پاک و ہند کا بادشاہ بن گیا۔ یعنی ان 5 معرکوں میں اس نے اپنا راستہ تخت تک پہنچنے کے لیے بالکل صاف کر لیا تھا، اور پھر وہ بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی رکاوٹ کے آرام سے برصغیر پاک و ہند کا بادشاہ بن گیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس پڑھائی کی بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے، 5 معرکے ہیں جن کی تفصیل ہم نے پڑھی۔ سب سے پہلا معرکہ شجاع اور دارالشکوہ کے درمیان ہوا۔ دوسرا معرکہ اورنگزیب اور مراد کے درمیان، مراد اور اورنگزیب کی باہمی اتفاق سے دارالشکوہ کے ساتھ ہوا۔ تیسرا معرکہ ان کا اورنگزیب اور مراد کی باہمی
اتفاق کے ساتھ دارالشکوہ سے دوبارہ مقابلہ ہوا۔ چوتھے مقابلے میں اورنگزیب اور شجاع کا مقابلہ ہوا اور پانچواں معرکہ پھر سے اورنگزیب اور دارالشکوہ کے درمیان طے پایا اور آخر کار اورنگزیب برصغیر کا بادشاہ بن گیا۔ آپ نے اس کو بہت اچھے سے یاد کرنا ہے پڑھائی کو۔ اس میں جتنی بھی ڈیٹس انہوں نے دی ہوئی ہیں وہ آپ نے اپنے نیٹ رجسٹر پر لکھ لینی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس لیکچر کی بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی۔ گھروں میں رہیے، محفوظ رہیے اور اپنا کام بخوبی سر انجام دیجیے۔ خدا حافظ۔